الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سامعین گرامی قدر، اہل بدعت اور شرک کی طرف سے عوام کو مغالطہ دیتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اہل توحید یہ کہتے ہیں کہ جس کی بھی کوئی پکار یا عبادت کرے وہ شرک ہوتا ہے، اور وہ قرآن مجید کی اس خاص اصطلاح جسے من دون اللہ کہا جاتا ہے اس میں شامل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار اور بیشتر آیات جو ہیں ان میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی بھی کوئی پکار کرے گا، جس کی بھی کوئی عبادت کرے گا، وہ مشرک ٹھہرے گا اور اس کا فعل شرک ہوگا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کسی نبی کو پکار رہا ہے، کسی ولی کو پکار رہا ہے، کسی نیک کو پکار رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ پکار رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو اس کی عبادت کو دیکھتے ہوئے اس پر شرک کا اور مشرک کا فتویٰ لگے گا۔ لیکن اہل شرک اپنی عوام کو مغالطہ دیتے ہوئے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، وہ لوگ تو بت پرست تھے، وہ تو پتھروں کو پوجتے تھے، چنانچہ پتھروں کے پوجنے کی وجہ سے وہ مشرک ٹھہرے، تو یہ بات اسلام کے دین کے مزاج کے ہی برخلاف ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے پوجنے والوں کو بھی مشرک کہا گیا، اولیاء کے پجاریوں کو بھی مشرک کہا گیا، نفس پرست کو بھی مشرک کہا گیا کہ وہ غیر کی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن اس کے درجات ہیں، چنانچہ اس بات کی کو نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ پکارنے والا کس کو پکار رہا ہے، کس کی عبادت کر رہا ہے، اس کی عبادت کے فعل کو دیکھا جائے گا کس کے لیے کر رہا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اللہ کے ماں سوا کسی کے بھی تقرب کا خواہش مند ہوگا، کسی کو بھی راضی کرنے کے لیے وہ فعل کرے گا جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس کا یہ فعل شرک ہوگا، اور اس کی یہ عبادت اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ نہیں شمار۔ چنانچہ لفظ من دون اللہ قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے، تو چونکہ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جو بت پرست تھے وہ بھی کوئی پتھروں کو نہیں پوجتے تھے کہ کوئی خوبصورت پتھر مل گیا تو اس کو سامنے رکھ کر پوجنا شروع کر دیا، یا کوئی بڑا پتھر مل گیا، کوئی اچھا پتھر مل گیا، جیسے مرجان بھی کہتے ہیں پتھر ہے، یاقوت بھی ایک پتھر ہے۔ پتھروں کی پرستش کی وجہ سے وہ مشرک نہیں ٹھہرے، بلکہ وہ اپنے عقیدے اور اپنی اس عبادت کی وجہ سے مشرک ٹھہرے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے کی وجہ سے، پکار کرنے کی وجہ سے، ان کے نام کی نظر دینے کی وجہ سے، ان سے ڈرنے کی وجہ سے، ان سے وہ رغبت اور وہ امید رکھنے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ سے رکھی جاتی ہے، وہ مشرک ہے۔ تو چنانچہ یہ نہیں دیکھنا کہ وہ سامنے کس کو پکار رہا ہے۔ پھر جو بت پرست تھے وہ بھی بتوں کو جو تراشتے تھے، بتوں کو بناتے تھے، تو ایسی تو نہیں کہ تراش لیتے تھے، وہ کسی نہ کسی خاص اللہ کے اس مقرب بندے کا انتخاب کرتے تھے جن کے دلوں میں لوگوں کی عظمت ہوتی تھی، جن کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بڑی تعظیم ہوتی تھی، یا وہ انبیاء ہوا کرتے تھے یا اولیاء ہوا کرتے تھے، صلحاء ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں کہ شرک شروع ہی کہاں سے ہوا، شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، شرک شروع کرنے والوں نے کس نظریے سے شرک کو شروع کیا، کس سوچ اور کس خیال سے شرک کو انہوں نے ایجاد کیا۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں
لوگ صحیح دین پہ رہے، ان کے عقیدے، ان کے اعمال خالص اللہ کے لیے رہے، کوئی ان کو یہ نہیں تھا کہ یہ چیز دوسرے کے لیے کرنی ہے۔ جیسے فطرت پہ آیا، اللہ کی پکار، اللہ کے نام کی نیاز، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ پاک کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ سے امیدیں، اللہ سے سارا مانگنا، دعاؤں میں پکاروں میں ہر قسم کی عبادت وہ اللہ تعالیٰ کی ہی کرتے رہے۔ لیکن جب 10 صدیاں بیت گئی تو 5 نیک بندے، بعض لوگ کہتے ہیں ان میں کچھ نبی بھی تھے، لیکن ان کے اولیاء اللہ ہونے پر امت کے علماء کا اتفاق ہے۔ 5 نیک بندے جو لوگوں میں بڑے مشہور تھے، جن کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ یہ 5 بزرگ جو اپنے اپنی جگہ پر تھے، اپنے اپنے لوگوں میں ان کی تعظیم تھی، یہ فوت ہو جاتے ہیں، ان کی اپنے اپنے موقع پر موت آ جاتی ہے۔ اب لوگ جب یہ فوت ہوتے ہیں تو لوگ تڑپتے ہیں ان کی یادوں میں، کتنے اچھے لوگ تھے، ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا تھا، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتلاتے تھے۔ جب وہ ان لوگوں کے دلوں میں ان کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، تعظیم تو پہلے تھی اور جائز تعظیم کرنی بزرگوں کی، یہ تو ایمان کا جز ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور بڑے کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اب بعض بریلوی طبقہ کے لوگ اس سے بھی لوگوں کو مغالطہ دے دیتے، دیکھو بڑوں کی تعظیم تو عام بڑے کی تعظیم کرنی شریعت نے رکھی ہے، تو جو بزرگ ہے، جو بزرگ کا معنی ہی بڑا ہوتا ہے، تو جائز تعظیم کسی میں کوئی منع نہیں کرتا۔ نیک لوگوں کی جائز تعظیم یہ ہے ان کی باتوں کو سنا جائے، ان کے حق میں دعا کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، اچھی باتوں میں جو صحیح عمل ہے ان کی پیروی میں اپنی زندگی کو بسر کیا جائے۔ چنانچہ جب یہ 5 بزرگ فوت ہو جاتے ہیں، ان کی اپنے اپنے وقت پہ موت آ جاتی ہے، تو شیطان ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ جو نیک لوگ تھے، تم ان کی جگہوں پہ آ کر بیٹھنا شروع کر دو جہاں وہ بیٹھتے تھے۔ تو پہلی نسل جو ہے ان کو وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ان کی تصویریں بنا دیتا ہوں۔ جب انہوں نے زیادہ ان کی خفگی کا اظہار کیا کہ وہ ہمارے بزرگ ہمارے، تو اس نے شیطان نے ان کو کہا کہ میں تمہیں ان کی صورتیں بنا دیتا، تراش دیتا ہوں، جیسے لکیر دیتے ہیں، یعنی فوٹو کی شکل میں، اس تو کیمرے وغیرہ نہیں تھے، تو اس نے ان کی وہ شکلیں ان کو بنا کر دے دی، جو انہوں نے اپنے عبادت خانے میں جہاں وہ عبادت کرتے تھے ان لوگوں کی لٹکا دی۔ اب یہ لوگ جنہوں نے ان کی زندگی کو دیکھا تھا، ان کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے شرک نہیں کیا، ان کو پکارا نہیں، لیکن ایسے ان کو دیکھ کر خوش ہوتے کہ ہمارا یہ بزرگ کتنا بڑا تھا، کتنا اچھا آدمی تھا۔ آہستہ آہستہ یہ نسل ختم ہو گئی۔ جب یہ نسل ختم ہوئی، ان کی اولاد آئی، تو انہوں نے تو ان بزرگوں کو نہیں دیکھا ہوا تھا، انہوں نے ان بزرگوں کا تو سنا ہوا تھا، واقعے سنے ہوئے تھے، کوئی کرامت ہوگی ان کی وہ سنی ہوئی ہوگی، کوئی ان کا واقعہ سنا ہوگا، ان کی عبادت کے تذکرے تو چھوٹی اولاد میں نسل میں وہ لوگ کرتے رہتے تھے۔ تو جو دوسری نسل آئی ان کو شیطان نے یہ سمجھایا کہ تم ان کی شکلوں کو، وہ جو صورتوں کو مورتوں کی شکل میں ہے، تم پتھروں میں تراشو تاکہ زیادہ تسلی ہو، تاکہ تم کو زیادہ اطمینان آئے۔ عبادت اللہ کی کرنی۔ اب پہلی نسل کو بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب کچھ دیتے ہیں، اس نے کہا نہیں، یہ تو اللہ کے نیک بندے تم سامنے رکھو گے، ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے گا۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کے ملنے سے خدا مل جاتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے، تو کسی معنی میں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ نیک لوگوں کو صحبت میں بیٹھنے سے، دین داروں کے پاس بیٹھنے سے دین کی باتیں ملتی ہیں، آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس نے پہلے مبالغہ دیا کہ تم ان کو پکارنا نہیں،
ان سے مانگنا نہیں، صرف ان کو سامنے رکھو۔ چنانچہ وہ سامنے رکھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ وہ نسل ختم ہو گئی، دوسری نسل آئی، انہوں نے بھی ان کی شکلوں کو مورتیاں بنا لیا۔ اب دیکھیں بت کس کا بن رہا ہے؟ بت کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کا نہیں بنا، بت کسی اللہ کے دشمن کا نہیں بنا۔ فرعون، حامان، قارون، ابو جہل، کسی دشمن خدا کو کسی نے نہیں پوجا، نہ کسی دشمن خدا کی کسی نے عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو نہیں، یہ اللہ کے دوست یا اولیاء اللہ جن کی تعظیم تھی لوگوں کے دلوں میں، جن کے چرچے تھے ان کے گھروں میں، ان کو انہوں نے پہلی نسل نے ان کی صورتیں تراشی، دوسری نسل نے ان کی مورتیاں بنائی، اب جو وہ بھی فوت ہو گئے، تیسری نسل آئی۔ جب وہ تیسری نسل آئی تو ان کو شیطان نے کہا کہ تمہارے آباء و اجداد انہی کی پوجا کرتے تھے، انہی سے مانگتے تھے جب بارش نہیں ہوتی تھی، انہی کی قبروں پہ آ کر نیاز دیتے تھے، جس کا کوئی کام پھنس جاتا تھا یہاں آ کر وہ نیاز بانٹتا، ان کا تقرب چاہتا، ان کو خوش کرتا، اللہ خوش ہو کر بارش کر دیتے۔ تیسری نسل نے ان کو پوجنا شروع کیا، جب یہ پوجتے ہوئے ان کو ایک عرصہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، نوح علیہ السلام کو ان میں بھیجا۔ اب قوم لگی ہوئی ہے، جیسے آج کل کے لوگ بھی تقریباً اسی روش پہ چل نکلے ہیں کہ جو بھی نیک آدمی کو دیکھا اس کو دفن کیا، اور بعض اوقات تو نیک بھی نہیں ہوتا، اس کی سالانہ عرس شروع ہو گیا، قبر پہ غسل شروع ہو گیا، دیے جلا دیے گئے، مجاور بیٹھ گئے، اور اسی طرح وہاں لنگر جاری کر دیا، شبیل لگا دی، بھنگ اور چرسی لوگ وہاں پر بیٹھ گئے، اور اسی طرح بدگماش اور بدماشوں کا وہ اڈا بن گیا، جو اس کو اولیاء اللہ کی قبر کہیں تب بھی ایسی جگہ مشہور قبریں جو ہے وہاں ایسے ہی دھندے ہو رہے ہیں۔ اگر کبھی موقع ملے تو لاہور میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ قبر کا ذرا جا کر دیکھیے، وہاں کیسے کیسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دین کے بھی باغی اور دنیا کے بھی باغی۔ تو جب یہ نسل آتی ہے تیسری اور لگ گئے ان کی عبادت میں، کبھی وہاں قوالی ہو رہی ہے، کبھی وہاں اسی طریقے کا جیسا وہ زمانہ تھا وہ بھی ناچتے کودتے ہوں گے، چلتے چلتے اب نوح علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام کو انہی ہی کی قوم میں مبعوث فرمایا، رسول بنا کر بھیجا۔ تو کیا بات کی انہوں نے؟ ان اولیاء اللہ کے پجاریوں کو تھے ان کے سامنے بت، تھے ان کے سامنے مورتیاں، لیکن وہ پوج کس کو رہے تھے؟ اولیاء اللہ کو پوج رہے تھے۔ اس میں ہمارے اس سوال کا جواب تو ویسے آ گیا کہ بت پرستی شروع ہوئی اولیاء اللہ کے بتوں سے ہے۔ بت جو انہوں نے بنائے ہیں وہ کسی پتھر کے نہیں بنائے، بت بنائے ہی اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے ہیں، انبیاء اللہ کے بنائے گئے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد خانہ کعبہ میں وہ بت نکلوائے تھے تو انہوں میں ابراہیم خلیل اللہ کا بت بھی تھا۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ظالموں نے ہمارے شیخ کو کا بھی بت بنا ڈالا جو بتوں کو توڑا کرتا تھا۔ ابراہیم تو بتوں کو توڑنا ابراہیم کا مشہور و معروف ہے۔ تو بت کی پرستش کی وجہ سے وہ لوگ مشرک نہیں ٹھہرے، وہ اس وجہ سے مشرک ٹھہرے کہ وہ اللہ کی عبادت جو اللہ کا حق تھا انہوں نے اللہ کی مخلوق کو دے دیا۔